لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تمام مشائخ اور بالخصوص اپنے شیخ حضرت قاری محمد ادریس العاصم حفظہ اللہ کی موجودگی میں ایک سبق ہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں یا سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. محفل عربی زبان کا لفظ ہے، حفل سے ہے. حفل الماء واللبن، اس کا ایک معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اے اجتماع الماء مع اللبن. حفل کا ایک اور معنی ہوتا ہے الاہتمام بالشیء والمبالاة به، کسی چیز کا خاص اہتمام کرنا، اس پہ فوکس کرنا، توجہ دینا. اور اس کا ایک تیسرا معنی ہوتا ہے کثرت. اس معنی میں ناقۃ حافلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کثرت سے دودھ دیتی ہو. اسی طرح شاۃ حافلہ. تو گویا حفلہ کے جو بنیادی معنی ہیں ان سے یہ پتہ چلا کہ محفل قراءت سے مراد ایسی گیدرنگ، ایسا اجتماع ہے جس میں اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خاص کوشش کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو پیش کیا جائے. ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب حفظہ اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو اس کی اس بات کے حوالے سے عہد نبوی کی چند مثالیں ہیں وہ بھی پیش کر دیجیے گا تاکہ ان معترضین کے لیے ایک مسکت جواب ہو جائے جو محافل قرات پر بعض دفعہ اعتراضات کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک بڑی خوبصورت محفل قرات کا تذکرہ ہے. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت کی. سجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. تمام مسلمانوں نے، تمام مشرکین نے، جنوں نے اور انسانوں نے بھی اس محفل میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تلاوت سن کے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا. میرے علم کے مطابق یہ سب سے ایک بڑی گیدرنگ ہے ہماری محفل قراءت کے اندر، جس کا تذکرہ اتھینٹک اور مستند ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. جس سے جہاں محفل ثابت ہوتی ہے وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی محفل میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ ضدی معاندین اور بغض و عناد سینوں کے اندر سموئے ہوئے لوگ جب ایک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو ان کو بھی اللہ سجدہ ریزیاں نصیب فرما دیتا ہے. وہ من گھڑت اور ضعیف قسم کی روایات جس میں غرانیق کا اضافہ ہے وہ تو ضعیف ہیں، لیکن یہ اصل واقعہ صحیح صورتحال کی عکاسی صحیح بخاری میں موجود ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور حدیث سے یہ اہتمام بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ایک محفل برپا ہونی ہے قرات قرآن کی، اس کے لیے اناؤنسمنٹ کرو، اعلان کرو، لوگوں کو جمع کرو. پھر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد
خود اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے اور سینہ اطہر کے اندر سے نکلے ہوئے رب کریم کے الفاظ اس محفل میں تلاوت کرتے ہیں۔ یہ حدیث جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 557۔ اس کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، احشدوا لی حشدا ای اجمعوا لی جمعا، میرے لیے صحابہ کو اکٹھے کرو، جمع کرو اور ان کو ایک جگہ پہ بٹھاؤ۔ باقاعدہ یہ الفاظ آپ نے استعمال کیے اور ڈیوٹی لگائی، آپ اس کی گہرائیوں میں چلتے چلے جائیں۔ اور یہ جمع نبوی کا جو لفظ استعمال ہوا تھا، احشدو، میرے لیے جمع کرو، اس سے جہاں محفل ثابت ہوتی ہے وہاں وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ جمع کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کا کوئی بھی انداز، کوئی ایڈورٹائزمنٹ، کوئی اشتہار، کوئی فیس بک، کوئی واٹس ایپ، یہ بھی اس سے مترشح ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جمع کرو، میرے لیے جمع کیا جاتا ہے، صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں اور کوئی مسئلہ آپ نے بیان نہیں کیا، آپ تشریف لاتے ہیں، قل هو اللہ احد سورہ الاخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ صحابہ کو جمع کرو، میں نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کے آج سنانا ہے۔ جمع ہو جاتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں اور اس کے بعد آپ صحابہ سے کہتے ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ثلث القرآن میں پڑھوں گا، الا انہا تعدل ثلث القرآن، آگاہ رہیے گا کہ سورۃ الاخلاص جو میں نے تلاوت کی ہے یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ بہت واضح دلیل ہے محفل قرات کی اور اس کے لیے گیدرنگ اور لوگوں کو جمع کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے اجتماع کو بھی قرآن مجید سنا رہے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے جمع فرمانے کا مطالبہ بھی فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے یہ کہا تھا، یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آل داود کا ایک ساز ہے جو تجھے نصیب ہو گیا ہے۔ حسن صوت کو آپ نے تشبیہ دی اعلی صوت کے ساتھ کہ آل داود کا ایک ساز ہے جو اللہ نے تیری آواز کے اندر رکھا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس حدیث کے مختلف طرق جمع کیے ہیں اور ان طرق کے اندر یہ بھی امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی جناب ابی موسیٰ اشعری کی تلاوت کو سنا، حتیٰ کہ ہماری ماؤں ازواج مطہرات امہات المومنین نے بھی جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سماعت کیا تھا۔ اور جب سنا تو پھر آپ نے یہ کہا تھا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر اہل داود۔ معترضین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حسن قرات کی ایک محفل تو ایسی ہے جس کا اللہ نے اپنے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ جنوں نے بھی اس محفل سے استفادہ کیا اور اللہ رب العزت کو محفل قرات پسند آئی اور اسے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا اور اس محفل کی مناسبت سے اور ان کے سامعین کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الجن رکھ دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی میں لکھتے ہیں، وَأَمَّا قِرَاءَةُ وَاحِدٍ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَهِيَ الَّتِي كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهَا كَأَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِ۔ 5ویں جلد صفحہ 345۔ یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جمع ہوں، ایک پڑھ رہا ہو اور باقی سن رہے ہوں،
یہی محفل کی اسپرٹ ہے، روح ہے، اسی محفل قرات کہتے ہیں۔ باقی جمع ہوں اور ایک پڑھ رہا ہو، جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سے اس صورت کے اندر تو امت کے کسی شخص کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ گویا کہ محفل حسن قرات پر تو اجماع امت ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ چند ایک لوگ جو اس دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں وہ بلا وجہ چند غلطیوں کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ کیا اس کی برکت ہوتی ہے؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ 4 انعامات اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ ایک 5واں انعام، اس سے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس محفل قرات کو یاد کیجئے جو نجاشی کے شاہی دربار میں منعقد ہوئی تھی، اور اس کی تلاوت کرنے والے صحابی جلیل تھے، اور اس میں ہدایت کے ایسے دروازے کھلے تھے کہ جو قرآن کے منکر اور عیسائیت کے ماننے والے ہیں ان کے بال بھی قرآن کی تلاوت کو سن کے بھیگ گئے تھے۔ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، گداز پیدا ہوتی ہے، ہدایت کے راستے کھلتے۔ یہ 5واں انعام ہوتا ہے۔ ایک نور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ ایک 6واں انعام ہوتا ہے۔ 7واں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، 7ویں اس کی برکت، اس سے شوق بڑھتا ہے، معاشرے کے اندر قرآن کا ماحول پیدا ہوتا ہے، بچے شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس جیسی تلاوت کریں، وہ قرآن کی طرف آتے ہیں، مدارس اس سے آباد ہوتے ہیں۔ اور میرے شیخ حضرت قاری ادریس عاصم حفظہ اللہ نے مجھے راجوال ادارے میں بیٹھ کے ایک نصیحت کی تھی، اور کہا تھا، میں اس ادارے کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کہ انہوں نے قرآن کی آواز بند کی اور وقت کے بڑے بڑے علماء کوشش کرتے رہے ادارہ چل جائے، آج تک وہ ادارہ دوبارہ نہیں چل سکا ہے۔ اور مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دینی مدارس میں رونق اور برکت ان حافظ بچوں کی وجہ سے، قرائے کرام کی وجہ سے اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور میرے والد محترم رحمہ اللہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، قرآن پر میرا اتنا ایمان ہے، ایک جنگل ہو، بیاباں ہو، صحرا ہو، ویرانہ ہو، کوئی وہاں پہ رویدگی نہ ہو، کوئی چیز نہ اگتی ہو، اگر آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تو کچھ عرصے کے بعد جنگل بھی ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ برکت بھی رکھی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز، اس سے انسانوں کو توبہ کا موقع ملتا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ، فیس بک کا دور ہے، انسانوں کو کانوں کے چسکے پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ قرآن کی محفل کی طرف، تلاوت کی طرف آتے ہیں، ایک ڈرائیور سے، میرا اپنا جو ڈرائیور ہے نا، عرصہ ہو گیا اس کو میرے ساتھ چلتے ہوئے، کہتا ہے کہ جب سے میں نے قرآن کی تلاوت سننا شروع کی ہے، میرا گانے اور میوزک سننے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو خوبصورت آواز اور تلاوت کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے باز آ جاتے ہیں اور وہ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، توبہ کی ان کو توفیق مل جاتی ہے اور اس طرف بڑھتے ہیں۔ اور ایک آخری برکت وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، وہ آپ سامنے سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ امت آج بھی متفق ہو سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرات ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ امت کم از کم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اکٹھے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، امکانات ہوتے ہیں، قربتیں بڑھتی ہیں، دل قریب ہوتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا ایک ہلکا سا منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آخری 2-3 منٹ کے اندر چند وہ باتیں جو شاید کچھ آپ کو کڑوی بھی لگیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سر فہرست یہ ہے کہ ہماری محافل میں بعض ایسی علامتیں ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ریاکاری کے فتنے کے اندر ہم مبتلا نہ ہو گئے ہوں۔ سب سے پہلے جہنم کا افتتاح اس قاری قرآن سے کیا جائے گا جو اپنی شہرت اور داد حاصل کرنے کے لیے محافل میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ افتتاح ہی اس سے ہوگا۔ فتنہ دجال سے بڑھ کر یہ فتنہ ہے ریاکاری۔ مجھے کچھ طلبہ پوچھ رہے تھے
کہ ہم استادی اخلاص کیسے پیدا کریں. یہ خیال تو آ ہی جاتا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، داد مل رہی ہو اور تعریف کے ڈونگرے برس رہے ہوں اور سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہو. میں نے کہا بیٹے آپ یہ ذہن میں رکھا کریں، یہ تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں. میں جب تلاوت کرتا ہوں تو عرش معلیٰ پہ اللہ بھی بیٹھ کے میری تلاوت سن رہا ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ سن رہا ہے. ما اذن اللہ لعبد ما اذن. اللہ کسی بات کو اتنی محبت سے نہیں سنتا جتنی محبت سے اس تلاوت کو سنتا ہے جو اس کا ایک نبی یا اس کے قرآن کا ایک قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے. آسمانوں میں شہرتیں ہوتی ہیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اور خصوصاً فیس بک اور واٹس ایپ کے بڑھنے سے اور سوشل میڈیا کے ذرائع سے یہ شہرت طلبی کا فتنہ کچھ زیادہ ہی رگو ریشے کے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تلاوت سے تو آسمانوں میں شہرت ہوتی ہے. اللہ تذکرے کرتے ہیں کہ قرآن کا فلاں قاری دیکھو میرے قرآن کو کتنے خوبصورت انداز میں پڑھ رہا ہے. فرشتوں کے سامنے آپ کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ چھوٹے موٹے لوگوں کے لیے تلاوت کیوں کر رہے ہوتے ہیں. اگلی بات، تلاوت کے دوران جس وجہ سے لوگ ان محافل کی مخالفت کرتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ ان محافل میں کچھ قرائے کرام کا انداز ایسے ہو گیا ہے جیسے کسی دور میں اہل بدعت اپنی قوالیوں میں اور اہل بدعت اپنی نعت کی محافل کے اندر ان کے انداز ہوتے تھے. قرآن عظیم کلام ہے، اس کے کچھ آداب ایٹیکیٹس ہیں. یہ ایک پروقار عظیم ہستی کا کلام ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ پہ خشوع کی کیفیت ہو. آپ تلاوت کے دوران ہی ہاتھ ہلا ہلا کے کہیں جواب دے رہے ہیں، کہیں لوگ اٹھ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں آپ بار بار اپنے سٹائل میں پانی منگوا رہے، کہیں باتیں کر رہے ہیں، کہیں کچھ کہہ رہے کہیں کچھ کہہ رہے، اور کہیں آپ داد طلب کر رہے ہیں تلاوت کو روک روک کے، کہیں نعرے لگ رہے ہیں اور کہیں نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے کلام اللہ کو روکا جا رہا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جس وجہ سے لوگوں کو ان محافل کی مخالفت کا موقع ملتا ہے. اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، سب سے بڑی کمی اور کوتاہی، اس پر تو اہل فن گفتگو کر چکے ہیں اور کریں گے، وہ ہے کہ آواز کی خاطر اور حسن صوت کی خاطر فنی محاسن کو نظر انداز کر دینا، تجوید کے قواعد کو نظر انداز کر دینا، مخارج کو نظر انداز کر دینا. یہ سب سے بڑی بیماری ہے جس وجہ سے آپ کہیں لہنے جلی اور کہیں لہنے خفی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. برحال اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمر بھر قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھے، اور صرف تلاوت محفل میں ہی نہیں. مجھے تو بڑا شکوہ ہے کہ اکثر قرائے کرام لگتا ہے جب آتے نا ادارے میں ان سے پوچھیں قرآن مجید یاد ہے، اکثر منزل نہیں سناتے، کوئی یاد نہیں ہوتا، نہیں یاد ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جتنا انہوں نے محفل میں پڑھنا ہے وہ رکوع یاد ہے، باقی قرآن سے اعراض ہے. اعراض، یہ اعراض کی ایک قسم ہے کہ آپ نے جو پبلک میں سنانا ہے وہ رکوع تو آپ کو یاد ہے، کبھی خلوت میں تنہائی میں، کبھی قیام میں تہجد میں، رات میں کھڑے ہو کے کبھی آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں اور اس کی تلاوت انفرادی طور پہ اپنی عبادت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے نہ پڑھا، اور بہت سارے قرآن کو ترجمہ اس سے غافل ہیں. پھر تدبر کا مرحلہ اس سے غافل ہے، پھر عمل کا مرحلہ اس سے غافل ہے، پھر دعوت اللہ کا مرحلہ اس سے غافل ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ ساری اعراض کی سٹیجز بیان کی ہیں. کسی کا اعراض کیا ہے، کسی کا اعراض کیا ہے، کسی کا اعراض کیا ہے، کسی کے اعراض کی کیا کیفیت ہے، لیکن یہ ہیں سارے ہی اعراض کے پہلو. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وضو سے پہلے، طہارت سے پہلے، چارپائی کو چھوڑنے سے پہلے، تہجد میں کھڑے ہونے سے پہلے سب سے پہلا کام اپنے بستر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کا کرتے تھے، اور سب سے آخری کام بستر پہ جاتے ہوئے رات کا وہ بھی قرآن کی تلاوت کا کرتے تھے. اللہ ہمیں اس طرح کے قاری قرآن بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.